بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ٹی وی پہ عمران خان نیازی کی ایک انٹرویو جو کہ اس نے غیر ملک کے جریدے کو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں بھی اس نے ہمارے ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور ملک کے خلاف جو وہ کافی عرصے سے ملک کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف ایک بیانیہ جو عمران خان کا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیوورس کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ ایک انڈین صحافی نے ان سے جب ملک کے اداروں کے لیے بات کی تو انہوں نے بہت ہی مضبوطی سے اور بہت ہی ایک صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے اس ملک کے اداروں کا دفاع کیا تھا، اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن کیونکہ جس طرح ایک نیشنل لیڈر کا سٹانس ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اداروں کے لیے، اس کی صحیح ترجمانی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ اور اب جو آج بھی جو انٹرویو آیا ہے اس میں عمران خان جس طرح ان ملک کے سربراہوں کو، ان اداروں کے سربراہوں کو جس طرح ملائن کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی وہ شخص جس کو اپنے اس ملک سے، اپنی دھرتی سے، اپنے ملک کی ریپوٹیشن سے محبت ہو، وہ اس طرح کی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں الیکشن ہوئے اس میں بھی کراچی پاکستان کا وہ شہر جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا شہر سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ شعور، سیاسی شعور رکھنے والا شہر سمجھا جاتا ہے، کراچی کی عوام نے بھی عمران نیازی کی وہ جو بیانیہ جو کہ ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو بہتان بازیاں، جو الزامات، جو سازشوں کا رونا دھونا، اس کو کراچی کے عوام نے بڑی تعداد میں مسترد کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس دن الیکشن کا پولنگ ڈے تھا 5:22-23 پر پی ٹی آئی کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور پی ٹی آئی کا میئر آ چکا ہے۔ ابھی کسی ایک پولنگ اسٹیشن کی بھی رزلٹ نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ وہی پی ٹی آئی کے رہنما مان رہے تھے کہ جی ہاں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگ عمران خان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ووٹ دیں گے، اور مختلف قسم کے بہانے، ہماری آرگنائزیشن کمپلیٹ نہیں تھی، ہماری آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ اپنے منہ سے بھلے نہ کہیں، پی ٹی آئی اپنے ملک سے یہ نہ کہے، اپنے منہ سے نہ کہے کہ جی انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن ان کے تمام بیانوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ ریکارڈنگز آج بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہ ٹویٹ کی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سندھ کی عوام نے ناکام بنا دیا۔ اگر آپ باقی اضلاع کی بھی رزلٹ دیکھ لیں، چاہے آپ ٹنڈو الایار کی دیکھ لیں، ٹنڈو محمد خان کی دیکھ لیں، بدین کی دیکھ لیں، سجاول کی دیکھ لیں، ٹھٹا کی دیکھ لیں، مٹیاری کی دیکھ لیں، باقی اضلاع میں دیکھ لیں، پی ٹی آئی جو کہ عمران خان فرماتے تھے کہ میں سندھ بھر میں دورے کروں گا اور سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کا صفایا کروں گا، سندھ کی عوام نے عمران خان کو سندھ بھر میں بہت بری طریقے سے اور تاریخی شکست سے ہمکنار کروایا ہے۔ سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا
عمران خان کو، اس کے جعلی بیانیے کو، اس کے اداروں کے خلاف بیانیے کو، اس کو ملک کے خلاف بیانیے کو، اور تمام سیاستدانوں کے خلاف جو بھی اس نے بیانیہ، جو جھوٹا بیانیہ تھا، اس کو سندھ کی عوام نے مسترد کر دیا۔ تو یہ شروعات انشاءاللہ سندھ سے ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اب یہی پیغام، یہی بیانیہ پورے پاکستان میں پھیلائے گی۔ تو جس طرح بری طریقے سے تاریخی شکست پی ٹی آئی کو سندھ میں نصیب ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اب پورے پاکستان میں چلے گا۔ پاکستان میں کسی بھی صورت میں اس طرح کے سیاستدان جو تھوپے گئے، جو ظلم کے ذریعے، جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے ذریعے، اور جو زبردستی گھس بیٹھے تھے اقتدار میں، ان کا اب حشر پاکستان کی عوام ایسا ہی کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص پی ٹی آئی کا میئر کا امیدوار تھا، جس کو 2018 میں جتوایا گیا، پھر ان کا ایک اور لیڈر جو آج کل ان کا صدر ہے، وہ جو کہ ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہارا تھا، کاؤنسلر نہیں بن سکا، وہ ایم این اے بنا اور وہ فیڈرل منسٹر بنا۔ اس طریقے سے ہی جو ان کا میئر کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ ایک یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتا، وہ ان کا ایم پی اے بنا ہوا ہے، اور وہی شخص ان کا جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی، اور ہمارا جو موقف تھا اس کو ترجیح ملی کہ یہ یونین کاؤنسل لیول پہ بھی الیکشن کے جیتنے کے قابل لوگ نہیں ہیں، جن کو ماضی میں دھاندلی کر کر، ماضی میں ان کو زبردستی طور پر ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کر ان لوگوں کو جتوایا گیا۔ ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے، یہ لوگ کسی بھی صورت میں لائق نہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے۔ اور میں کہتا ہوں عمران خان کو، جتنی بھڑکیاں مارتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ختم کر دی، اب کچھ غیرت کھائیں۔ سندھ اسمبلی میں بھی جو ان کے ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ عمران خان تھوڑی غیرت کھائیں، تھوڑا اپنے بیانیے کو اور اسٹرانگ کریں، اور فوری طور پر پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے ممبران کو کہیں گے وہ بھی استعفے دیں، تاکہ استعفے دیں، تاکہ پھر وہاں پہ بائی الیکشنز ہوں، اور پھر پتہ چلے گا کہ اب آپ کا مینڈیٹ کہاں پہ بیٹھتا ہے۔ جتنے بھی ابھی استعفے نیشنل اسمبلی میں اپروو ہوئے ہیں، ان میں بائی الیکشن ہوں گے، ہم ان کا ایک ایک سیٹ پر مقابلہ کریں گے، ہر سیٹ پہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے جعلی بیانیے کو عبرتناک شکست آئندہ نصیب ہوگی۔ کیونکہ پاکستان ہم سب کے لیے ریڈ لائن ہے، یہ ملک بزرگوں کی قربانیوں سے بنا ہے۔ اس ملک کو کے خلاف سازش کرنے کی کسی کو بھی کسی قیمت پہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، سیاسی طور پہ آپ اختلافات رکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر کچھ سربراہوں سے اختلافات ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے سیاسی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو اتنے میں سمجھتا ہوں کہ خود غرض انسان ہے، اتنے احسان فراموش انسان ہے کہ جو آپ کا سیاسی ڈیڈی، جو آپ کو سیاست میں لے کر آیا، جس نے آپ کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، جس نے آپ کو الیکشن جتوائے، آج آپ اس کے خلاف نہ صرف پاکستان کی میڈیا پر، پوری انٹرنیشنل میڈیا کو آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا آپ کا بیانیہ ہے؟ یہ کون سی آپ کی جو ہے سیاست ہے؟ یہ کون سا آپ کا نظریہ ہے؟ اگر آپ میں اتنی تھوڑی غیرت ہے عمران خان صاحب، تو بی بی سی کو یا باقی بڑے ٹی وی چینل ان کو بتائیں کہ آپ اقتدار میں کیسے آئے تھے، آپ کے لاہور میں جلسے کس طرح کامیاب کروائے گئے تھے، آپ کے لیے کس طرح ممبران کو دھمکیاں دے کر یا فون کر کے زبردستی طور پہ لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا، آپ کے لیے کس طریقے سے جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی تھیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں 2018 کا الیکشن ایک سیاہ باب ہے، اور اس سیاہ باب کا بینیفیشری اور اہم کردار صرف عمران خان تھا، اور اسی نے ہی اس ملک میں نہ صرف سیاست کو آلودہ کیا، ہماری نوجوان نسل کو آلودہ کیا، لیکن یہاں پہ پورے ماحول کو آلودہ کیا۔ تو اس کو عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس طرح سندھ کے لوگوں نے
عمران خان کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، اس سلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کیا. اب باقی صوبوں کی بھی باری ہے کہ وہ بھی اب اسی طرز عمل پہ آگے چلیں. دیکھیں جی، جس نے بھی سیاسی انجینئرنگ کی، ملک کے بچے کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے، اور وہاں سے یہ پیغامات آ گئے کہ اب مزید اس ملک میں کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوگی، مزید اس طریقے کے تجربات نہیں کیے جائیں گے کہ گھس بیٹھیوں کو، جن کے عوام میں روٹس نہ ہو، جن کو سیاست کا پتہ نہ ہو، جن کو کلچر کا پتہ نہ ہو، جنہوں نے آپ کے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے IMF کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے عوام کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے کرپشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مطلب یہ کہ یہ کوئی صاف ستھرا دودھ کا دھلا شخص نہیں تھا. اس کی ایک ایک رپورٹ، اس کے ایک ایک کارنامے، ان کے ایک ایک اسکینڈل وہ عیاں ہو چکے ہیں، وہ ملک اور قوم کے سامنے آ چکے ہیں. یہ بے ایمان شخص تھا، یہ جھوٹا شخص تھا، یہ فراڈی شخص تھا، اور اس کے مزید جس طرح اس کے چہرے سے مزید ماسک اترتے رہیں گے تو اس کے گھناؤنے چہرے اور مزید سامنے آتے رہیں گے. دیکھیں جی، میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا. قانونی، آئینی، اخلاقی حق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ 2002 کے جب جنرل انتخابات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت تھی، لیکن جوڑ توڑ کے بعد اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. آج بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی رکھ رہی ہے. حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ الحمدللہ کیا ہے، اور کراچی کے سلیکشن کے بعد عددی نمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کہا کہ جی وہ جماعت اسلامی سے بات چیت کرے گی، بات چیت کر سکتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی جب مکمل طور پر جماعت اسلامی کی قیادت اس چیز پہ آمادہ ہوگی تو اس پہ رابطہ کیا جائے گا. آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے، ان سے بات چیت کی ہے، ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی آپ کے سندھ حکومت سے ریلیٹڈ جو خدشات ہیں، اگر کوئی ہے تو اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن موسٹلی جو جماعت اسلامی کے خدشات ہیں یا جو بھی ان کو ریزرویشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سندھ سے ہیں، تو اس کے جو خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہی ان کے ریزالو کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی جہاں آپ نے بات کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات اس وقت ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں، سیاست میں کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی، لیکن میرے ابھی تک کی انفارمیشن میں پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ پڑے، سیٹیں ملی، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. میں کھل کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی وجہ پوچھیں، یا کچھ تجزیہ نگار، کچھ ہمارے اینکر حضرات جس طرح تعجب کا اندازہ کر رہے تھے، میں آپ سب لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی کسی ایک شہر کا نام لیں جس میں سب سے بہترین طبی سہولیات مفت میں عوام کو مل رہی ہوں. کسی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں مجھے. کیا NICVD پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا جو روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں یہاں پہ، جس طریقے سے کینسر کا علاج کراچی میں کیا جا رہا ہے مفت، کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں کوئی ایسا سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں پہ مفت کینسر کا علاج ہو رہا ہو؟ وہ کراچی میں ہو رہا ہے. کیا سندھ میں اگر گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ فری میں ہو رہا ہے لوگوں کا، عام عوام کا، پاکستان میں کوئی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں خدمت کی ہے، ہمارے پاس جواز ہے، ہمارے پاس صحت میں، ہمارے پاس ابھی ٹرانسپورٹ سیکٹر الحمدللہ کافی بہتر ہو رہا ہے. پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل جو بسز ہیں وہ کراچی میں چل رہی ہیں، اور عوام کو 25 کلومیٹر جو ہے وہ 50 روپے میں عوام جو وہ سفر کر رہے ہیں، بہترین سہولیات کر رہے ہیں. مطلب اس طرح ہر سیکٹر میں بتا سکتا ہوں کہ روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے. ہمارے ناظموں نے، جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کام کیا، پارکس بن رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے، کام کی گنجائش ہے، 100% ہم نہیں کہتے ہم نے کیا ہے، لیکن کراچی کے عوام کو نظر ضرور آ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو یہاں پہ کام کرے، ڈیلیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی بتائے کہ جی 2018 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی،
اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, 2008 کے الیکشن میں شکست ہوئی. انہوں نے ایسا کون سا تیر مارا ہے پچھلے 15-20 سال میں کہ کراچی کے عوام ان کو ووٹ دیں؟ تعجب تو ہمیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان لمیٹڈ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے, اور جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو بھی ان کی کیمپینز چل رہی تھیں, اور کروڑوں روپے کی کیمپینز چل رہی تھیں, اور پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا, اس کا بھی کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے. تو جماعت اسلامی نے ایسا کون سا تیر مارا کہ ان کو جو ہے وہ اتنی سیٹیں ملیں؟ وہ جواب دہ وہ ہے, ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم نے کام کیا ہے, ہم اگر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے گورنمنٹ جو چیز ڈیلیور کی ہے اس کو ہم بتا بھی رہے کہ ہم یہ چیز ڈیلیور کر رہے ہیں, لوگوں کو محسوس بھی ہو رہی ہے کہ جی ہاں یہ چیز بہتر ہو رہی ہے. ان نئی جدید بسوں میں آپ لوگ بھی بیٹھ رہے ہو, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جی آپ کوئی بہتر چیز ہو رہی ہے. آپ ان پارکس پہ بچوں کے ساتھ جاتے ہو, پتا ہوتا ہے کہ فیل ہو رہا ہے. ہر شخص, اللہ رحم کرے, کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے, آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی والدین, پیرنٹس, رشتہ دار ان ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, مفت علاج کروا رہے ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہاں ایک ہماری حکومت ہے, اس حکومت نے ہمیں یہ مفت علاج فراہم کر رہی ہے اور کوالٹی کا علاج ہمیں فراہم کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے ایسا کوئی تیر مارا ہے کہ اس کو سیٹیں ملیں, تو جسٹیفیکیشن ہمارے پاس تو موجود ہے. تعجب ان لوگوں کے پاس ہے کو ہو رہا ہے جنہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, جن لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیا کہ جی پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں پڑے ہوں گے. جی کیوں نہیں پڑے ہوں گے پیپلز پارٹی کو ووٹ؟ جی جس نے خدمت کی کیوں نہیں اس کو ووٹ پڑیں گے؟ ماضی میں اگر آپ نے دھاندلیاں کر لیاری میں آپ نے پیپلز پارٹی کو شکست دینے کی کوشش کی تو لیاری کے عوام نے آپ کو بل دیا. آپ میں جب دھاندلیاں نہیں ہوئی تو آپ کو انہوں نے جواب دے دیا. ملیر میں آپ نے خدمت کی ہے, اسپورٹس گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں, مطلب کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام نہیں کیا؟ کوئی ایسا ایک بھی سیکٹر نہیں جس میں جہاں پہ کام نہیں ہوا. ہر سیکٹر میں, ہر منسٹری میں, گورنمنٹ کے ہر ادارے میں وہ کام ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹ ہمیں ووٹ پڑے. کوشچنیبل ووٹ جماعت اسلامی کا ضرور ہے. اب اگر جماعت اسلامی نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم نمبر 1 پہ تھے, کہاں سے تھے, کیوں تھے, آپ نے ایسا کیا کیا آپ کو ووٹ پڑے, وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب وہ ضد جو ہے, اب ضد جو ہے وہ ضد بچے کی ضد مانی جا سکتی ہے, لیکن بچے کی کوئی بلیک میلنگ مانی نہیں جا سکتی. نہیں جی, ہم اس پہ ہم نے نہیں کوئی انکوائری کی کہ جماعت اسلامی کے ناظمین کے لیے کیمپین کتنے کی چلی, اور وہ سیاسی کیمپین تھی 100%, سب کو پتا تھا. اس میں آپ انتخابی نشان بھی دکھا رہے تھے, ووٹ بھی مانگ رہے تھے, اس کی کیلکولیشن کتنی ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہر حال میں کسی کو جو ہے کسی کے خلاف اس طرح کی چیز کرنی ہے. لیکن ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیک کرے. نہیں, میرے خیال سے اگر بل پاس تو نہیں ہوا, اگر ہو سکتا کسی کی انڈیویجول ایسی چیز ہو, میرے سامنے چیز نہیں آئی ہے. اگر کوئی چیز آئے گی ڈیفینیٹلی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈسکریج کریں گے. دیکھیں جی, کراچی کے جو جینین ایشوز ہیں نا, وہ ایشوز پہ کام ہو رہا ہے. کراچی کے اس وقت جینین ایشوز جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی پینے کا پانی ہے, اس پہ K4 پہ ایگریسولی کام ہو رہا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق 2-3 دن میں پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو دوبارہ آ رہے ہیں کراچی میں اسی پروجیکٹ کے لیے. دوسرا ایشو کراچی میں سڑکوں کا ہے, جو بارشوں میں جو ہسٹوریکل بارشیں ہوئیں جس میں سندھ میں بھر میں گاؤں کے گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں بارش, انپریسیڈنٹڈ بارش تھی. تو کراچی میں بھی بارش ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ توڑے اس نے ماضی کے, اس کی وجہ سے سڑکیں وغیرہ خراب ہوئیں. ان سارے سڑکوں وغیرہ پہ کام چل رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام گورنمنٹ کر رہی ہے. جو ہماری اسٹریٹس خراب ہے, جو چیزیں خراب ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ ہم بہت بہتر ہیں, اور جہاں پہ اور مزید بہتری کی گنجائش ہوگی وہ بھی ہم کریں گے. اور باقی جو کراچی کے ایشوز ہیں, ڈیفینیٹلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تمام ان الیکٹڈ نمائندوں کو کہا ہے کہ جی ہر حال میں جو لوگ بھی جیتے ہیں انہوں نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. جن لوگوں نے اعتماد کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. عوام کا ووٹ ہم پر قرض ہے, اور وہ قرض میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان کی امیدوں پہ مکمل طور پر ہم اتریں, اور جو ہے ان کی امیدوں کے تحت جو ہے وہ کام کریں. الحمدللہ نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پورے ہیں, نمبرز کا کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی اگر فیڈرل گورنمنٹ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کوئی انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ کیونکہ نمائندگی پوری نہیں ہے اسمبلی میں اور وہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو کو آنا ہے, تو انہوں نے کوئی ڈیسیجن کیا ہوگا وہ دیکھ کر, لیکن کوئی ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے. غیب کا علم تو صرف خدا کو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب میئر آئے گا وہ پازیٹیو ہوگا,
کوئی بھی میئر ہو سندھ حکومت کراچی کی خدمت کے لیے اس کا ساتھ دے گی, اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو, لوگوں کو بدظن نہ کریں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بدظن نہ کریں. لوگوں کی امیدیں ہیں, جب وہ کوئی شخص ووٹ دینے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں 100 چیزیں ہوتی ہیں, 100 قسم کے سوالات ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو, سیاست میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو, سیاستدانوں میں لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے, اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے پاس لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے, اور اس پہ ہماری پوری کوشش ہوگی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بلدیاتی نظام بہت عرصے کے بعد بہتر ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر وہ شخص جس کو عوام نے ووٹ دیے, چاہے وہ کاؤنسلر ہو, چاہے وہ ممبر ہو, چاہے وہ کسی بھی سیٹ پہ آیا ہو, اس کو اتنا اختیارات, جو پہلے بھی تھے اختیارات تھے, یہ نہیں کہ اختیارات پہلے نہیں تھے, لیکن وہ اس وقت جو لیڈرشپ کی جو سختی سے پالیسی ہے کہ ہر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, یہ میئر کا انتخاب جو ہے وہ ہینڈ شو ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ ہوگا, یہ کس طرح ہوگا میئر کا انتخاب جو ہے آپ کا؟ دیکھیں, وہ لوکل گورنمنٹ کے قانون میں آیا ہے, وہ پڑھ لیں آپ. اسٹریٹ کرائم پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے, اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کہہ رہا ہوں تیار ہو گیا ہے. سندھ پولیس آپ کو مکمل طور پر ویکلی انشاءاللہ رپورٹنگ کرے گی کہ کتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جو یہ لوگ اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہیں, اور ان کے خلاف قانونی کیا کارروائی کی جا رہی ہے, اور اس میں لاء میں جو بہتری کی جا رہی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو بہت جلد مل جائیں گی. پی ٹی آئی کی تیاری ہم نے دیکھ لی کراچی میں کہ ہارنے کے بعد بولتے ہیں کہ جی ہماری تیاری مکمل نہیں تھی. یہی بولا تھا نا, اور کچھ بولا تھا, یہ بولا تھا نا ہماری تیاری مکمل نہیں تھی. تو پی ٹی آئی کا صرف پروپیگنڈا سیل جو ہے, جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے, وہ اس وقت سب سے اچھا جا رہا ہے. کسی کی بھی پگڑی اچھاڑ دو, کسی کو گالی دے دو, کسی کو کتاب بدتمیزی کر لو, کسی کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کر لو, کسی کی چڑیں بنا دو. بس اس چیز میں پی ٹی آئی آگے. دیکھیں جی, آپ کی تیاری, ایک تیاری آپ کی, ایک تیاری ہماری, ایک تیاری ہماری قدرت کی طرف سے آتی ہے. تو قدرت کی طرف سے جو ہے وہ فیصلے قدرت کی طرف سے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیں گے کہ جو سندھ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو یہاں سے بھگانے کا, تو انشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے اب پی ٹی آئی کو بھگائے گا. تاکہ سٹھو آئیڈیا ہے. اسپورٹس منسٹر صاحب چندہ سی انشاءاللہ ان کم کریں. تھینک یو.